حاضرین جمعہ، اب جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں کی حرکتوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کے ان جذبات کو دیکھ کر جو غلط رخ کی طرف بہہ رہے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ باطل مناہج جن کا تعلق کتاب و سنت سے نہیں ہے، جو خواہش پرستی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ لوگ کچھ ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں جو عام دنوں میں بدعت کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے سحر جادو میں کھو جاتے ہیں۔ اس مقام پر، اس موقع پر رک کر کے اہل حدیثوں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب و سنت کا پاسبان بنایا ہے۔ اس عظیم نعمت کو یاد کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اہل حدیث بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ منہج سلف کے جو پاسبان حضرات ہوتے ہیں، جو منہج سلف کے حاملین حضرات ہیں، وہ اپنے موقف پر، کتاب و سنت کے دلائل پر مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے رہتے ہیں۔ وہ باطل پرستوں کی ظاہری فریب بیانیوں میں آ کر کے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں۔ تحریفات، تعویلات، قرآن مجید کی آیات کو ہیر پھیر کر کے، احادیث مبارکہ کا غلط مطلب نکال کر کے آج لوگ اپنی مطلب کی چیزوں کو انجام دے رہے ہیں۔ اس موقع پر اہل حدیث حضرات اپنے موقف میں مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے رہتے ہیں۔ وہ ظاہری چمک دھمک میں آ کر کے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ عبادت کیا ہے، بدعت کیا ہے، اور جشن میلاد النبی کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے عبادت و بدعت کا شرعی مفہوم اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت۔ عزیزان ملت، میں اپنی باتوں کو آگے بڑھانے سے پہلے ہر کسی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو بھی کہوں گا وہ حق کہوں گا۔ اس ممبر رسول سے جو بھی باتیں آپ لوگوں کی کانوں تک پہنچاؤں گا، وہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں ہوگی، اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی لیے اگر میری باتوں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میں معذرت کے ساتھ اپنی باتوں کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں یہ جمعہ کا مجموعہ، یہاں جو جمعہ میں ہم بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، یہاں پر اصل جو ہدف، جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہی کہ اپنے آپ کی، جو خطیب کہتا ہے، وہ اپنے اندر سدھار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جو یہاں پر عوام الناس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ان کے اندر عقدی طور پر جو بگاڑ ہے، جو خرابیاں ہیں، وہ دور ہو جائے۔ اسی لیے ہم حق کہیں گے اور آپ لوگ حق کو سننے والے بن جائے۔ تو سب سے پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی جو عظیم بنیاد ہے وہ دو اصولوں پر قائم ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے عبادت کا شرعی مفہوم کیا ہے، تو آپ کے سامنے آپ بدعت کو پرکھ سکیں گے، بدعت کو پہچانیں گے، کیونکہ آپ نے عبادت کا شرعی مفہوم جان لیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کی جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں مقرر کر دیا ہے۔ بھائیوں، اسلام کی جو عظیم بنیاد ہے وہ دو اصولوں پر قائم ہے۔ آدمی اگر ان دو اصولوں کو جان لے گا، سمجھ لے گا، وہ ہر طرح کی خواہش پرستی سے، ہر طرح کی انانیت سے، ہر طرح کے منکرات سے، ہر طرح کے بدعات سے، ہر طرح کے غلط رسومات سے وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائے گا۔ پہلا اصول کیا ہے؟ تجرید التوحید للعزیز المجید، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو خالص کرنا ہے۔ یہ پہلا اصول ہے
کہ توحید بات چاہے فرض نمازوں کی ہو، صدقات کی ہو یا خیرات کی ہو، زکوٰۃ کی ہو، جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے خالص کرنی ہیں۔ یہ پہلا اصول ہے، اور یہ وہ اصول ہے اگر آدمی اس اصول کو سمجھ جائے تو یاد رکھیے گا یہ اصول معبودان باطلہ کی کمر توڑ کر کے رکھ دیتا ہے، اور خالق حقیقی اور بندے کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ بندے کے سامنے رب العالمین کا یہ فرمان ہوتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہی توحید ہے۔ انبیاء کرام کی دعوت توحید اس کے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ پہلا اصول ہے توحید۔ توحید کو سمجھیے گا، توحید ہے تو سب ہے، توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لاکھ چاہے عبادتوں کو انجام دیں لیکن آپ نے توحید کو نہیں سمجھا ہے، اس بنیاد کو نہیں سمجھا ہے تو آپ کی ساری زندگی آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گی، آپ کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ تو پہلی چیز توحید کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اور دوسرا اصول جو ہے وہ تجرید المتابعت للمعصوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو خالص کرنا ہے۔ یہ دو اصول اپنے دماغ میں رکھیے گا۔ پہلا اصول توحید کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، دوسرا اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو خالص کرنا ہے۔ اور جو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں خالص ہوتا ہے اسے عبادت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ اس کو پتہ ہوتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ دنیا والوں کے سامنے بابانگے دہل ہو کر کے یہ اعلان کرتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی ہے، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دن میں سب سے برے امور وہ ہیں جنہیں دن میں نیا ایجاد کیا جائے، کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بھائیوں یہ دو اصول ہے، اور جو ان دو اصولوں کو سمجھ کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، یاد رکھیے گا اللہ کی قسم کھا کر کے بولتا ہوں، یہ جشن میلاد ہو یا ان جیسی جتنی بدعات ہو، وہ لومۃ لائم عوام الناس کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے دنیا والوں کے سامنے بتاتا ہے بھائیوں آج تم جو جشن منا رہے ہو، یہ جو میلاد منا رہے ہو، یہ نبی کی پیروی نہیں ہے، یہ نبی کی اطاعت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کیا کہا گیا ہے؟ تجرید المتابعت للمعصوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو خالص کیا جائے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے شریعت میں مقرر کیا ہے اسی حساب سے مجھے اور آپ کو عبادت دینی ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہو اس کا جائزہ لیجئے گا اور دیکھیے گا، پرکھیے گا کہ بھائی میں جو عمل کر رہا ہوں، جو عبادت انجام دے رہا ہوں، کیا یہ نبی کا پیروی ہے؟ کیا اس میں نبی کا طریقہ ہے؟ بھائیوں اگر اس میں نبی کا طریقہ ہے، نبی کی پیروی ہے تو آپ کا عمل قبول ہے۔ اگر اس میں نبی کی پیروی نہیں ہے، نبی کی اطاعت نہیں ہے، آپ کوئی بھی عمل کیجئے گا، کوئی بھی عبادت انجام دیجئے گا، وہ آپ کا عمل، وہ آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ عبادت کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان دو اصولوں کی تکمیل کی جائے، ان دو اصولوں کو پورا کیا جائے، اور اس عمل میں یہ دو شرطیں پوری ہوں۔ اگر اس عمل میں یہ دو شرطیں پوری نہیں ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، پس جو اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بنائے۔ بھائیوں اس آیت کریمہ میں دو بنیادی شرطیں بتائی گئی ہے۔
اللہ رب العالمین کے اس فرمان میں غور کیجئے گا، عمل صالح کی بات بتائی گئی ہے۔ عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں عمل صالح سے مراد ای ما کان موافقا لشرع اللہ، کہ آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور آگے کہتے ہیں عمل صالح سے مراد علی شریعت رسول اللہ، کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق ہو۔ دو شرطیں اس آیت کریمہ میں بتائی گئی ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ پہلی شرط اخلاص ہے، دوسری شرط متابعت ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اس دین کو اللہ کے لیے خالص رکھے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط متابعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ بھائیوں، میرے ابا کہتے ہیں، میرے تایا کہتے ہیں، میرے چچا کہتے ہیں، میری نانی ماں کہتی ہے، میری دادی کہتی ہے کہ بھائی گھر کو لائٹنگیں لگاؤ، گلیوں کو سجاؤ، جھنڈے جھنڈیاں لے کر کے گھومو، خوب دھوم دھام سے اس مرتبہ کا ہم جشن منائیں گے۔ لیکن رسول کہتے ہیں کہ بھائی شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب آپ کیا کرو گے؟ اپنے ابا کی مانو گے، اپنی اماں کی مانو گے، اپنی نانی کی مانو گے، یا اپنی دادی کی مانو گے، یا رسول کی بات کو مانو گے؟ کس کی بات کو مانو گے؟ ایک بنیادی سوال ہے۔ اس سوال کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو یاد رکھیے ان جیسے خرافات سے آپ اپنے دامن کو بچائیں گے۔ بھائی آپ کے بڑے کہتے ہیں، بڑوں کو کہنے دو، لیکن ان کا طریقہ، ان کا منہاج شریعت سے نہیں ملتی ہے، رسول کے طریقے سے نہیں ملتا ہے، تو بڑوں کی بات آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، رسول کی بات آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ اور یہی قبر میں بھی سوالات ہوں گے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ بھائیوں، جس کے بارے میں قبر میں مجھ سے اور آپ سے سوالات ہونے ہیں اس کی فکر کوئی نہیں کرتا ہے، اور جس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، جس کے بارے میں میری اور آپ کی گرفت کی جائے گی، پکڑا جائے گا، اس کے بارے میں بڑا سوچتے ہیں، بڑی فکر مندی میرے اور آپ کے پاس۔ اللہ اکبر، اللہ میرے اور آپ پر حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی پالی، اس نے بڑی مراد پالی۔ اللہ نے واضح الفاظ میں قرآن میں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن حال کیا ہے بھائیوں؟ اللہ اور اس کے رسول سے انحراف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی۔ قرآن مجید کے واضح نصوص میرے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میری اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ بھائیوں، نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے سچے محب رسول بن جاؤ۔ اور آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس اہل حدیث کے اسٹیج سے، اگر واقعی آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو آؤ کتاب و سنت کی طرف، آؤ اپنے عقائد کو کتاب و سنت کی طرف بناؤ، صحابہ کرام کے منہج پر چلو۔ اگر آپ کو محبت ہے، یہ محبت جو آپ دکھا رہے ہو بھائیوں، یہ رسول کی سنت نہیں ہے۔ رسول کی سنت کیا ہے؟ رسول کی سنت ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ بھائی نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں ایک مرتبہ آپ رفع الیدین کر کے بتاؤ، ہم آپ کو مانیں گے واقعی آپ سچے محب رسول ہیں۔ امام کے پیچھے فاتحہ خلف الامام، ہاں سورہ فاتحہ پڑھ کے بتاؤ۔ اگر واقعی بھائیوں محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارو۔ اور اہل الحدیث کے اسٹیج، جلسے جلوس اسی کے لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو، عوام الناس کی اصلاح کی جائے، معاشرے میں، گھروں میں جو بگاڑ آج ہمارے پایا جا رہا ہے ان بگاڑ کو، ان خرابیوں کو اپنے گھروں سے دور کیا جائے۔ اسی لیے تو ہم منبر رسول سے حق کی آواز کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کے کانوں تک پہنچاتے ہیں۔
تاکہ لوگ سمجھ کر کے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بن جائے۔ بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے، انکار کس نے کیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ بھائیوں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم دیتے ہیں، لیکن یہاں پر کسی سے پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کیسے ممکن ہے، کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ جی ہاں بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے 6 اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان 6 اوصاف کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ممکن نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو حفظ کے لیے کر لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا۔ 6 اوصاف کیا ہے؟ پہلا وصف، جو بھی عبادت آپ انجام دے رہے ہیں اس عبادت کا سبب شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ نے تحیۃ المسجد پڑھی، اس کا سبب شریعت میں موجود ہے؟ آپ نے کیوں پڑھی؟ اس کا سبب شریعت میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ جشن میلاد منا رہے ہو، کیا اس کا سبب شریعت میں موجود ہے؟ نہیں ہے۔ جب شریعت میں اس کا سبب موجود نہیں ہے تو یہ آپ کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس پر حکم ربانی موجود نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس پر موجود نہیں ہے۔ تو بھائیوں، آپ اس کو انجام دو گے تو کیسے قبول کیا جائے گا؟ یہ پہلا وصف ہے، آپ جو بھی عبادت انجام دے رہے ہیں اس کا سبب شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسرا وصف، جو بھی عبادت آپ انجام دے رہے ہیں اس عبادت کی جنس کا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ عبادت کی جنس شریعت کے مطابق ہو۔ اب جنس کیا ہے؟ اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھیے گا۔ اب بقرعید کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام سے قربانی دینے کا حکم مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ گائے، دمبا، بکری، بکرا، ہاں یہ جو جانور ہے انہی جانوروں سے مجھے اور آپ کو قربانی کرنی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں بھائی میں ان جانوروں سے نہیں دوں گا، میں لا کر کے گدھا ذبح کروں گا، میں لا کر کے گھوڑا ذبح کروں گا، تو کیا یہ جنس شریعت کے مطابق ہے؟ بولو نہیں۔ شریعت کے مطابق جنس کا ہونا ضروری ہے، تبھی عبادت قبول کی جائے گی۔ تیسرا وصف جو ہے، عبادت کی جو مقدار ہے وہ شریعت کے مطابق ہو۔ جی ہاں، عبادت کی مقدار شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر، مثال کے ذریعے سے سمجھیے گا کہ ظہر میں کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ 4 رکعت، عصر میں 4 پڑھنی ہے، مغرب میں 3 پڑھنی ہے، عشاء میں 4 پڑھنی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے نہیں بھائی میں ظہر میں 4 نہیں 5 پڑھوں گا، عبادت ہے نا، زیادہ پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ بھائیوں، اس نے مقدار کا لحاظ نہیں رکھا۔ نبی نے 4 رکعت پڑھی ہے، آپ کو بھی 4 پڑھنی ہے۔ نبی نے مغرب کی 3 پڑھی ہے، آپ کو بھی 3 پڑھنی ہے۔ اس مقدار کا لحاظ ہونا چاہیے۔ اب آدمی کے پاس سبب بھی موجود ہے عبادت کا، جنس بھی موجود ہے، جی، اور مقدار بھی موجود ہے، لیکن آدمی کے پاس کیفیت موجود نہیں ہے۔ عبادت کی جو کیفیت ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو آپ کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ کیفیت کیا ہے؟ اب وضو بناتا ہے آدمی، وضو بنانے میں پہلے کیا کرنا؟ ہاتھ دھونا ہے۔ جی ہاں، ہاتھ دھونے کی بجائے وہ پیر دھو لے، پیر دھو کر کے سر کا مسح کرے، الٹا ہے، کیفیت کا لحاظ نہ رکھے، ترتیب کو قائم نہ رکھے۔ اب نماز میں پہلے کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے۔ آدمی پہلے سجدہ کرے پھر رکوع کرے، اور قاعدے میں کیا ہے؟ التحیات پڑھنا ہے۔ اب اس جگہ پر سورہ فاتحہ پڑھے تو کیا اس نے ترتیب کا لحاظ رکھا؟ نہیں رکھا، اس کی کیفیت یہاں پر پائی نہیں جا رہی ہے، تو اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور 5واں وصف جو ہے، عبادت وقت اور زمان کے اعتبار سے شریعت کے مطابق ہو۔ جی ہاں، مثال کے طور پر اللہ نے مجھے اور آپ کو جو حکم دیا ہے رمضان المبارک کے روزے رمضان میں رکھنے ہیں، اب اس کی بجائے
آدمی رمضان کے روزے شوال میں رکھے یا شعبان میں رکھے تو چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کے روزے رمضان میں رکھنے ہیں، قضا کی بات اور ہے، لیکن پورے ماہ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وقت اور زمان کا اعتبار شریعت کے مطابق ہو، اور چھٹا اور آخری وصف، جو بھی عبادت آپ انجام دے رہے ہیں، عبادت جگہ اور مکان کے اعتبار سے شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، جانے کے بعد حاجیوں کو عرفہ میں وقوف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ اب اس کی جگہ پر کوئی آدمی اٹھ کر کے مزدلفہ میں ٹھہرتا ہے تو کیا اس کا حج قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مکان کا لحاظ نہیں رکھا ہے، اس نے جگہ کا لحاظ نہیں رکھا، اپنی من مانی کی عرفہ میں ٹھہرنے کی بجائے مزدلفہ میں ٹھہر گیا، تو اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ بھائیوں، یہ 6 اوصاف ہیں، یہ عبادت کی بنیاد ہے۔ ان اوصاف کو یاد کر لیجئے گا، ان اوصاف کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کر کے خود اندازہ لگائیے، خود سوچئے گا۔ اب جو ہم منا رہے ہیں، کیا اس کا سبب شریعت میں پایا جاتا ہے؟ بولو، نہیں پایا جاتا ہے۔ سبب کا پایا جانا ضروری ہے۔ آدمی اپنی روح کو پاکیزگی، تقویت شریعت کے اوامر و نواہی پر عمل کر کے ہی پہنچا سکتا ہے۔ کوئی شخص بدعت پر عمل کر کے اپنی روح کو تازگی اور تقویت نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اب ان چیزوں کو، ان 6 اوصاف کو آپ اپنے سامنے رکھو گے، آپ تو کہو گے کہ بھائی عبادت سے یہ چیزیں میچ نہیں کھا رہی ہے، عبادت سے ان کا لینا دینا نہیں ہے، شریعت کے طریقے کے مطابق یہ چیز نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ بدعت ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت بھائیوں، بدعت کہتے ہیں کہ دن میں کسی نئی چیز کو پیدا کرنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بدعت کی شرعی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کی جائے جس طریقوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا ہے۔ عبادت تو کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کر رہا ہے، تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ بدعت ایجاد کر رہا ہے نا، تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ ان لوگوں نے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جو دین میں ایسے طریقے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ایسا طریقہ انہیں بتاتے ہیں جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے۔ اب آپ سوچے بھائیوں، تھوڑا اندازہ لگائیے گا، تھوڑا اللہ نے عقل سلیم دی ہے، اس کا کام لیجئے گا۔ کیوں یہ دیوانگی پن؟ کیوں کتاب و سنت سے دوری؟ واضح چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، پھر کیوں اتنا لاپرواہی؟ بھائی اللہ نے کہا، پھر اس کے باوجود آپ کو کس نے کہا کہ اس طرح کے جلسے جلوس نکالو؟ آپ کو کس نے کہا کہ محفلیں منعقد کرو؟ آپ کو کس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ان محفلوں میں ہوتی ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ ان لائٹنگوں پر مسابقت کرنے کے لیے، لائٹنگیں بھی سجاتے ہیں تو اس پر مسابقت کرتے ہیں، اس پر انعام حاصل کرنے کی کوشش، لیکن جنت اللہ نے کہہ رہا ہے نا، جنت پانا ہے، سب سے بڑا انعام لینا ہے، تو آؤ کتاب و سنت کی طرف۔ بھائیوں، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام اللہ تمہیں دے رہا ہے جنت کی شکل میں، اس کو لینا نہیں چاہتے، اس کی فکر نہیں ہے۔ بھائیوں، جو کچھ آپ کر رہے ہو، منا رہے ہو، کیا اس پر حکم رسول موجود ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس پر موجود ہے؟ نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ نبی نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، امر نہیں ہے، تو بھائیوں اس کا وہ عمل رد ہے، ناقابل قبول ہے، اس کے اس عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بھائیوں آپ سوچئے نا، بھائیوں جس چیز پر آج آپ عمل کر رہے ہو یہ عبیدی رافضی حضرات کی ایجاد کردہ چیز ہے، اس کی تاریخ آپ پڑھو، تاریخ سے آپ کو لینا دینا نہیں ہے، تو کہاں پڑھیں گے؟ جو چلتا آ رہا ہے وہی صحیح، پڑھو بھائی پڑھو۔ یہ رافضی جن کی زبانوں سے حضرات صحابہ اکرام کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، یہ رافضی عبیدی جو امہات المؤمنین، مومنوں کی جو مائیں ہیں،
ان پر اپنی زبان کی گندگی نکالتے ہیں، ان حضرات کی ایجاد کردہ چیز پر عمل کر کے آپ خوش ہوتے ہو، آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اب جب اس کے تعلق سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں، ایک دلیل لا کر کے چھپکا دیتے ہیں، اس دلیل کا بھی تھوڑا سرسری جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب دلیل نہیں ملتی ہے تو ایک کافر کے عمل کو، وہ بھی بے بنیاد ہے، اس کو دلیل کے طور پر پیش کر کے اس بدعت پر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ رؤیا ابو لہب فی المنام فقیل لہ کیف حالک قال فی النار ولکنہ یخفف عنہ کل لیلۃ اثنین لأنہ فرح بمولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا۔ یہ جو بدعت آج انجام دے رہے ہیں نا، اس کے تعلق سے دلیل کو پیش کیا جاتا ہے کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا تمہارا حال کیسا ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ میں جہنم میں ہوں۔ ہاں جہنم میں ہوں، لیکن کہا کہ ہر پیر کی رات کو میرے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، کمی کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا بتائی؟ بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا تھا، تو اس سبب میرے عذاب میں تخفیف کمی کی جاتی ہے۔ اب اس کو دلیل کے طور پر پیش کر کے یہ کہتے ہیں بھائی جب ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تو اس کے عذاب میں تخفیف کی گئی۔ ہم تو ہر سال نبی کے نام کا جشن مناتے ہیں، ہمیں کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ بھائیوں یاد رکھیں، یہ دلیل بے بنیاد اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے، اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ آپ تاریخ کی کتابیں دیکھیں، احادیث مبارکہ کو کھنگالے، بھائی ابو لہب کون ہے؟ یہ کافر ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اور آپ کافر کے عمل کو لے کر کے ہاں اس کو عبادت بنانا چاہتے ہو۔ بھائی یہی وہ ابو لہب ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیفیں پہنچائی، اور وہ کیوں خوش ہوگا اور آپ اس کے عمل کو پیش کر کے اس کو منانا چاہتے ہو؟ بھائیوں یاد رکھیں، آپ محبت نبی سے کرنا چاہتے ہو، واقعی آپ محب رسول بننا چاہتے ہو، تو ایک ہی حل ہے، آؤ کتاب و سنت کی طرف، آؤ کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف، آؤ عمل کرو کتاب و سنت پر۔ صحابہ کرام نے جیسے عمل کیا ہے، واللہ کہہ رہا ہوں آپ اس روئے زمین پر سچے محب رسول بن جائیں گے۔ نبی نے کہا نا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے دل و جان سے عزیز نہ ہو جاؤں۔ چاہے تو یہ آیت کریمہ آپ پڑھ لو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی جو بیویاں ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، نبی نے کہا بھائی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اپنے دل و جان سے بڑھ کر کے نبی کو سمجھو۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کتاب و سنت پر عمل کرو گے تبھی تو ہوگا نا۔ کتاب و سنت سے جی چراؤ گے تو کہاں آپ محب رسول بن سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائیوں یہ محبت کا تقاضا ہے، اور یہ ساری رافضیت صحابہ کرام کو بھوکتی ہے، اور آپ انہی کی ایجاد کردہ چیز پر عمل کر کے کون سی محبت کا ثبوت پیش کرنا چاہتے ہو؟ بھائیوں عقل سے کام لو، سوچو سمجھو۔ شریعت ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ بھائیوں آپ کو یہود کی مشابہت نہیں اختیار کرنی ہے، نصارہ کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، لیکن اب اس موقع پر کیا ہوتا ہے؟ بولو، کیک کاٹا جاتا ہے، میلاد لکھا جاتا ہے۔ اب اتنی حد دیکھو، ان لوگوں کی حد تو دیکھو۔ بھائی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کر کے کون محب رسول بن سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن انہی میں سے ہوگا۔ شریعت ان جیسی چیزوں سے ہمیں روکتی ہے، اور اس موقع پر جھنڈے جھنڈیاں لہرا کر کے آٹوؤں کے پیچھے، گاڑیوں، دکانوں، گھروں، ہر جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کے ناموں پر مشتمل یہ جھنڈے جھنڈیاں ہوتی ہے۔ آپ دیکھو نماز کا وقت ہوتا ہے، فرض نمازیں یہاں پر چلتی ہے، اس کی فکر کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ فرض نمازیں چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے، لیکن ہمارا نوجوان
ڈھولوں کے سامنے ناچتا ہوا، ڈی جے کے سامنے مٹکتا ہوا آگے بڑھے گا، لیکن فرض نمازوں کی فکر اس کو نہیں ہوتی ہے۔ بھائیوں، آپ کو غیرت نہیں ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے اللہ کا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کچل رہے ہو، فرائض کا پابند اللہ نے آپ کو بنایا، آپ کی نظروں میں نمازوں کی اہمیت نہیں ہے، اور وہی جھنڈے جھنڈیاں 2-3 دن بعد بھائیوں گندے پانی میں روڈوں پر پڑے ہوئے لوگ کچلتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیوں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ حقیقی محبت کرو، کون روکتا ہے آپ سے محبت کرنے سے؟ لیکن محبت کا طریقہ وہی ہوگا جو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ آپ اپنی محبت کے طور پر کچھ نہیں کر سکتے، شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے محبت کیجئے گا، آپ کا ہر عمل قبول ہوگا۔ اب اس دلیل کو دینے کے بعد بھائیوں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ شکر منائیے گا کہ اللہ نے آپ کو اہل حدیث بنایا ہے۔ آپ اپنی من سے کوئی چیز سمجھتے ہیں نہ آگے پہنچاتے ہیں، آپ کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں تو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں اور ویسے ہی سمجھ کر کے آگے پہنچاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی شرف کی بات اور فخر کی بات ایک نعمت کے طور پر اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ لیکن دیکھو آپ بدعتی حضرات کو، بھائی قرآنی آیات کو تک یہ بدلتے ہیں، معنی مفہوم بدلتے ہیں، احادیث مبارکہ کو اپنی مطلب کی چیزیں لیتے ہیں اور جو مطلب کی نہیں ان کو نکال پھینکتے ہیں۔ اب دیکھو آپ جرأت دیکھو، کتنی جرأت ان لوگوں کے ہے، اللہ کے کلام مجید سے ایک آیت کریمہ پڑھ کر کے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ نے کہا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے۔ بھائی تو ہم خوشی نہیں منائیں تو اور کیا منائیں؟ یہ کہتے ہیں۔ بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میلاد کے لیے دلیل ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ میلاد کے لیے دلیل نہیں ہے۔ اب حل کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کو صحابہ کرام کی طرف لے چلو، تابعین کی طرف لے چلو، تبع تابعین کی طرف لے چلو۔ بھائی جو چیز صحابہ نے نہیں سمجھی آج تم نے سمجھ لیا۔ بھائی ان کے آنکھوں کے سامنے قرآن اترا، نبی کی صحبت میں اپنی زندگی گزاری، انہوں نے اس آیت کریمہ کا مطلب یہ نہیں سمجھا جو آج تم سمجھ رہے ہو۔ بھائیوں، اس آیت کریمہ کو صحابہ کرام کے پاس لے چلو، صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ سے کیا سمجھا ہے وہی مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، اور یہی منہج سلف ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے مراد اس آیت کریمہ میں دین اسلام ہے، اور دین اسلام کو قبول کرنے پر اللہ کے جو وعدے ہیں وہ اس آیت کریمہ میں مراد ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کے فضل اور رحمت سے مراد دین حق، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت اور دین حق ہے۔ بھائیوں، انہوں نے یہ مطلب اس آیت کریمہ سے سمجھا ہے، جو تم آج سمجھ رہے ہو وہ مطلب اس آیت کریمہ کا نہیں ہے۔ اگر فرض مان بھی لیں کہ اس آیت کریمہ میں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ نے دوسرے مقام پر کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بھائی سارے جہان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ رحمت، بھائیوں آپ کی تعلیمات پر عمل کرو۔ بھائیوں قرآنی حوالے دینے سے، احادیث مبارکہ کے حوالے دینے سے کچھ نہیں ہوگا، ان حوالوں کو صحابہ کرام کی خدمت میں پیش کر کے صحابہ کرام کے فہم سے سمجھنا ہوگا۔ خوارج یہ بھی تو آیت کریمہ پڑھتے تھے، ان الحکم الا للہ، صرف حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ یہ بھی آیت پڑھ کر کے حضرات صحابہ کرام کی تکفیر کرتے تھے، صحابہ کرام پر کفر کے فتوے جاگتے تھے۔ اللہ کے کلام سے آیت پڑھی نہیں، پڑھ کر کے صحابہ کرام پر کفر کے فتوے۔ کون؟ خوارج۔ بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ صحیح ہے، برحق ہے، لیکن اس آیت سے جو استدلال آپ نے کیا ہے وہ غلط ہے، وہ باطل ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، بھائیوں سب سے پہلے اس حدیث کو، اس آیت کریمہ کو صحابہ کرام کے پاس لے چلو، تابعین کے پاس لے چلو، تبع تابعین کے پاس لے چلو، ان کا فہم کیا کہتا ہے، ان کے اصول ضوابط کیا ہے، اسی کے مطابق اس پر عمل کرو۔ یہ کچھ سمجھتے ہیں، وہ کچھ اور سمجھتا ہے، اب دونوں میں ٹکراؤ۔ بھائی پریشان کی کچھ بات نہیں ہے،
آپ نے غلط سمجھا ہے، انہوں نے بھی غلط سمجھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں نے اپنے مطلب سے سمجھا ہے۔ اپنے مطلب سے سمجھے بغیر صحابہ کرام کے فہم سے سمجھتے تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی۔ یہی بگاڑ، یہی خرابیاں ہیں۔ بھائیوں، یہ کچھ باتیں تھی، وقت بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، تو خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا کہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اس عبادت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ یہ دو چیزیں اگر آپ کے پاس ہے تو یاد رکھے، دنیا والے کچھ کہتے ہیں کہنے دو، برا بلا کہتے ہیں کہنے دو۔ بھائیوں، آپ اس روئے زمین پر حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے چہیتے بندے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن کو آپ نے اللہ کے لیے خالص کیا، خالص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو آپ نے لازم پکڑا، اور ساتھ ہی صحابہ کرام نے جیسے سمجھا، جیسے عمل کیا، اسی کے مطابق سمجھا، عمل کیا ہے، تو آپ خوش نصیب ہو۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، آج جو خرابیاں، جو بگاڑ اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں پنپ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں یہ طاقت، یہ صلاحیت، یہ استطاعت عطا فرما کہ اے اللہ ہم ان خرابیوں کو، ان برائیوں کو جڑ سے اکاڑ پھینکے۔ اے اللہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو دل کو تکلیف ہو جائے، لیکن اللہ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب اس روئے زمین پر تیری اور تیرے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اے اللہ ہمارا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ اے اللہ اگر اس موقع پر ہم جرات اور بے باکی سے نہ کہیں تو اے اللہ ہم بھی تو تیرے مجرم بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو نے ہمیں کتاب و سنت کا دعوے دار بنایا ہے، تو اے اللہ ہمارا یہ فریضہ ہے، ہمیں اس فریضے کو کما حقہ ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے یہاں پر جو بزرگ ہستیاں بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ ان کی عمروں میں خیر کے ساتھ برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے جگر کو، ان کے دل کو اتنا مضبوط چٹان کی طرح بنا کہ ان کے جذبے بھی جوانوں کی طرح ٹھاٹے مارتے ہوئے بھائی ان بدعات خرافات کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہمارے بھائی سیلاب کی وجہ سے پریشان حال ہے، کئی لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، کئی لوگ مر چکے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے اوپر رحمت والی بارش برسا، اللہم صیبا نافعا۔ اے اللہ جہاں جہاں تیری رحمت برس رہی ہے، تیری بارش ہو رہی ہے، اے اللہ اس بارش کو تو نفع بخش بنا۔ اے اللہ جہاں پر تیری بارش تیز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں، اے اللہ تیری بارش کو وہاں پر رحمت والی بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔